السلام علیکم. ہم بھائی نے سوال کیا ہے کہ پہلے یہ علم سینہ بسینہ دیا جاتا تھا تو ابھی اس کو زیادہ عام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سینہ بسینہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو علم ہے اس کو آپ تحریری طور پر نہیں دے سکتے، اور دیں گے بھی تو سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ آج بھی علم ویسے ہی ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل، اگر آپ کے جسم کا ایتھر حصہ ہے یا جو لطیفہ سانچ ہے وہ لکھ دیا جائے گا، اس کی تصویر بنا دی جائے گی، لیکن کیا آپ اس کو صرف دیکھ سکیں گے ایسا، لیکن آپ اس کا کوئی پریکٹیکلی تجربہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو مرشد جو ہے وہ اپنی انرجی سینڈ کرتا ہے اور آپ کو جو لطیفہ سانچ ہے وہ دکھاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. اسی طرح لطیفہ سری ہے یا سری، اس کو دونوں لفظ اس لیے درست ہیں. تو اوپر جو لطیفہ روحی ہے تو آپ نے پڑھ لیا لطیفہ روحی، تو لیکن آپ کو سمجھ تھوڑی ہے کہ لطیفہ روحی ایکٹ کیسے کرے گا. اسی طریقے سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ عالم جبروت میں خوبصورتی ہے، تو آپ نے تھوڑی دیکھی. تو وہ تو جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے عالم جبروت میں تو دیکھیں گے، یا مرشد آپ کو دکھاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں. اس لیے اس علم کو سینہ بسینہ کہتے تھے کہ یہ اس میں خود پریکٹیکلی ہوتا ہے. ہاں، اس کو عام زیادہ کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. سب سے پہلے تو جو عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، درود و سلام آپ سرکار پر، کہ آپ نے اس علم پر پابندی نہیں لگائی. پہلے آپ سے پہلے شریعت الگ ہوتی تھی، علم دنیا الگ ہوتی تھی کسی حد تک، لیکن دونوں آپ میں دونوں ہی علم تھے، تو آپ نے دونوں ہی علموں پر پابندی نہیں لگائی، عام کر دی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام علم دنیا سیکھنے گئے تھے تو اس شخص نے، اس کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن جو مرضی آپ سمجھ لیں، اس نے پابندی لگا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ یہ کریں گے تو پھر علم سکھاؤں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پابندی فالو نہیں کر سکے، وہ علم نہیں سیکھ سکے. لیکن ہمارے سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور جب یہ علم آگے آیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو انہوں نے بھی کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی، صرف خلوص دیکھا. اسی طرح جو عظیم ہستی میرے دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بالکل ہی کوئی پابندی نہیں لگائی، عام کر دیا. ابھی میں کتنی باتیں پردے میں کرتا ہوں، سمجھا کر کرتا ہوں، لیکن جو میرے دادا حضور تھے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو بالکل ایسے کانفیڈنس کے ساتھ اور زیادہ رازوں سے پردے اٹھا دیتے تھے، گفتگو کر دیتے تھے اور سمجھا دیتے بندوں کو فوری طور پر. تو یہ کیونکہ پابندی نہیں آئی تو اس پابندی نہیں تھی، آگے وہ لوگ لینے والے نہیں تھے، اس قابل نہیں ہوئے تو نہیں لے سکے، وہ ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ آئے. اب اس کو زیادہ عام کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمبر ایک. 2 نمبر پکھنڈی جو پیر ہیں یا 2 نمبر علماء اور مولوی بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، کہ جنہوں نے عوام کو ورگلایا ہے. اور میں نے آگے بھی کہا ہے کہ عوام تو سمجھتی ہے کہ توحید دینے والا بہت بڑا ولی اللہ ہے، وہ ہو فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ فائدہ بھی قانون کے تحت ہوتا ہے. اگر آپ کا سب کانشیس اس کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے تو انرجی اتنی آپ کو مل جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو نہیں ہوتا. لیکن اس کو عام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں جو سائنس ہے وہ بھی ترقی کر رہی ہے، اور آپ کی جو نئی نسلیں ہیں وہ آپ پر سوال اٹھائیں گے اگر آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے. سوائے اس حقیقی علم کے آپ اپنے نئی نسل کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے. آپ ان کو جتنی مرضی دلائل دیں گے وہ نہیں مانیں گے، ان کو سمجھ نہیں آنی اس بات کی. تو جب انسان کے اندر خود ہی انرجیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نور پیدا ہو جاتا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں مٹی کے جسم نہیں ہوں، میں تو کچھ اور ہوں، تو وہ انسان جو ہے وہ کافر نہیں کبھی بھی بن سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ انسان کافر بن سکے. اس کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ نہیں میں مٹی کے جسم نہیں، میں روح ہوں. کیوں کہ سائنس روح نہیں مانتی. بابا جی نے اپنے دور میں بھی کافی جو سائنسدان تھے ان کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کو سمجھایا، اور آج بھی کچھ سائنسدان کافی زیادہ ہیں جو ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور اس دور میں بھی سلام کرتے تھے. وہ انشاءاللہ پھر کسی دن گفتگو اس موضوع پہ رکھ لیں گے. لیکن ابھی آپ سمجھیں کہ اس کو زیادہ عام کرنے کی ضرورت کیوں ہے. یہ آپ کی اگلی نسلیں آپ سے پوچھیں گی
یہ فلاں چیز ایسے کیوں ہے، فلاں چیز ایسے کیوں ہے، میں اس کو کیوں مانوں، میں اس کو کیوں نہ مانوں، میں مانوں ہی کیوں، میں اس کو پریکٹیکلی کیوں نہیں کروں؟ تو پھر اب کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے ان 100 کارڈ جوابوں سے، 100 کارڈ دلیلوں سے اپنی نیکسٹ جنریشن کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے موبائل آ چکے ہیں، جدید دور آ چکا ہے، ہر موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے ان پر پابندیاں لگائیں کہ نہیں تم یہی کرو، تم یہی کرو؟ آپ کو علم ہونا چاہیے، تبھی آپ ان کو سمجھا سکیں گے۔ اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ دیکھ لیں موبائلوں میں کھو گئی ہے۔ اب روحانی بندے جو ہیں وہ موبائل کا کیا استعمال کرتے ہیں، بڑا پازیٹو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے وہ موبائل میں کھو گئی ہے۔ جب وہ موبائل کے اندر کھو گئی ہے تو اس کی صلاحیتیں کہاں جائیں گی؟ اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں پر فرق آئے گا۔ تو اب کیسے بچائیں گے اپنی نئی نسلوں کو؟ ان کو اسی طرح سے بچایا جا سکتا ہے، ان کو شعور دے کر، ان کو انرجی دے کر، ان کو علم دے کر، آہستہ آہستہ یہ کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ایسا علم نہیں ہے کہ آپ ایک دن بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ایسے تجلیات آ گئی اور فلاں ہو گیا، ایک دن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا، ترتیب کے ساتھ ہی سارا کچھ ہونا ہے۔ جیسے آپ سکول کی تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی ان کو روحانی تعلیم دیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے، سٹیپ بائی سٹیپ میں، تاکہ وہ سمجھے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے جائیں گے ان کا شعور بڑھتا جائے گا، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو خود یہ علم نہیں لیتے اور وہ آگے ان کی نسلوں کو منتقل نہیں ہوگا یا نہیں کر سکیں گے، تو ان کے لیے پرابلمز آئیں گے۔ اس لیے اس علم کو عام کیا جا رہا ہے، مزید سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ جدید تقاضوں کے تحت ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احسان ہے ان تمام عظیم ہستیوں کا جنہوں نے اس علم کے لینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ جو میں نے اپنے بابا جی کی بات کہی ہے کہ وہ بڑی کھلی باتیں کر دیتے تھے اور ٹو دا پوائنٹ دلائل کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ یہ جو گروپس ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بابا جی سے ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، لیکن دیکھیے انہیں سلام کرنا پڑتا ہے بابا جی کو۔ ٹیچر ہیں، انہیں سلام کرنا پڑتا ہے بابا جی کو۔ کیوں سلام کرتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین ہوتا ہے کہ جناب آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ ہمیں یہ بات نہ بتاتے تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے وہ عرفان خودی کا جام پیا اور پھر ہمیں پلا دیا، ہمیں سمجھا دیا، اسی لیے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ صرف تھیوریز پڑھ رہے ہیں نا، آگے آگے کریں، اس کو پریکٹیکلی کریں، اور جب آپ آگے آگے اس کو کریں گے اور وہ تھوڑا سا آپ کو نور خود پیدا ہوگا، یعنی اس کے ساتھ آپ کا تعلق بننا شروع ہو جائے گا، اور عین لمحے جب آپ اس بالکل ایک مخصوص اندھیرے میں سے آپ ہوں گے، وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ انسان کو یہ چیز کیا تھی، ہم بیسکلی ہے کہاں تھے، ہم کس ڈیمینشن میں تھے اس وقت، تو گزریں گے، آگے روشنی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا نا، پھر آپ کا دل آٹومیٹک ہی وہاں پہ کرتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کہا کریں گے کہ ذریعہ تیرے بچے جین بھائی، یہ کیا کمال ہمیں چیز دی، کیا کمال ہمیں علم دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں میں اپنے بابا جی سے پیار کرتا تھا، ان کا ادب کرتا تھا، لیکن باتوں بھی سیکھی ان سے، لیکن جب میں نے خود پریکٹیکلی جب چیزیں کی اور جب وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر خود بخود ہی سر ان کے احترام میں جھک جاتا ہے، الگ سا ایک پیار ہو جاتا ہے ان سے، ادب ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کمال چیز مجھے دے دی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو ہے ہی حیران کن چیز۔ آپ اس کو کریں تو صحیح، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے۔